اور اگر ان کی محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے، ایک مستقل باب ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کا جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، وابستگی اور جو ادب و احترام اور جو ان کے جذبات، جو ان کی عقیدت، جو ان کا عقیدہ، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی ذات کا ایک اور پہلو، وہ آپ کی کمال شاعری ہے۔ آپ نے جو کلام لکھا، اللہ اکبر، کمال کر دیا۔ اردو ادب میں نعتیہ شاعری اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں تو اعلیٰ حضرت جس مقام پر ہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا ان کے مقابلے۔ یعنی میں نہیں کہوں گا کوئی مقابلے میں آ سکتا ہے، نہیں، دور دور تک مقابل کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اتنا آپ کا علم بھی پایا، ایسی آپ کی عظیم شاعری، اتنا آپ نے کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز کو جاری و ساری رکھے، اور ان کی یہ مسائل جمیلہ ہیں، ان کی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں کہ الحمدللہ آج دیکھیں اہل سنت پنپ رہے ہیں، اور دنیا بھر میں ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام ہے عشق مصطفیٰ، محبت رسول، یہ ان کا پیغام ہے۔ الحمدللہ یہ عام ہو رہا ہے، اور لوگ اپنے قلوب و اذہان کو یاد مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، سوز مصطفیٰ، محبت رسول سے معمور کر رہے ہیں۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، تعلق ان کا اس موضوع کا سید اعلیٰ حضرت سے ہے، لیکن یہ تھوڑا روٹین سے ہٹ کر ہے۔ آپ نے جو آپ کی تصانیف ہیں ان میں آپ کے کچھ ارشادات ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، جو آپ نے عوام اہل سنت اور بالخصوص جو اہل سنت کے بڑے مخیر حضرات ہیں، صاحب سبق لوگ ہیں یا منتظمین ہیں، مختلف تحریکات کے جو بانیان ہیں، مختلف مدارس کے جو مہتمین ہیں، اور مساجد کے جو متولیان ہیں، ان کے لیے آپ نے چند ارشادات فرمائے۔ فتاوی رضوی شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ 10 ارشادات یہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ان 10 ارشادات میں امت کی کتنی فکر ہے، اور اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ، اور لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے مربوط کرنے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ان کے دلوں میں ڈالنے کا کس قدر جذبہ ہے۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت امت کو ان چیزوں کی بڑی بے حد ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر، ملک ملک، ہر جگہ دعوت اسلام پہنچے، دین کا پیغام پہنچے، اور غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، تو ان کاموں کو کرنا یہ ناگزیر ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ جو ارشادات آپ نے فرمائے یہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی بقا نہیں ہے۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی بقا اور فلاح کے لیے ان کاموں کا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، اور ان مدارس میں باقاعدہ تعلیمیں ہوں۔ پہلی بات کہ بڑے بڑے مدارس کھولے جائیں، بالخصوص ایسے علاقے جہاں مدارس سرے سے نہیں ہیں، یا مدارس ہیں تو کم ہیں، وہاں کی آبادی زیادہ ہے، اور اس آبادی کے تناسب سے وہاں مدارس کی کمی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ بڑے بڑے مدارس کھولے جائیں، اور ان میں بہترین تعلیم کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ جو مدرسہ ہے، مدرسے کو
اسلام میں بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے تو مکہ میں بھی، اور جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو آپ نے بھی درسگاہ قائم فرمائی جو صفہ کا چبوترا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہاں صحابہ ہر وقت موجود رہتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہتے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً بھی، اور آپ نے وقت بھی مقرر فرمایا ہوا تھا صحابہ کی تربیت فرماتے۔ تو مدرسے کا قیام یہ بے حد ضروری ہے۔ ایک علاقہ ہے، محلہ ہے، کالونی ہے، اگر اس میں مساجد تو ہیں لیکن کوئی مدرسہ نہیں ہے تو آپ کے لیے اس علاقے کے بچوں کو اغیار سے بچانا، ان کی جو اغیار کا کلچر آ رہا ہے یا ان کے حملے ہو رہے ہیں اس سے ان کو بچانا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے کوشاں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ مدارس کی سبب سے۔ تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ مدارس کھولے جائیں۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ طلباء کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہو، کہ جو مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں وہ حفظ کر رہے ہوں یا عالم کورس کر رہے ہوں، مفتی بن رہے ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں وظائف دیے جائیں، ان پر خرچ کیا جائے تاکہ ان کی رغبت ہو علم دین کی طرف۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں جو مدارس کی صورتحال ہے اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک اسکول میں پڑھنے والا طالب علم اس کی کیفیت دیکھے، اس کی یونیفارم دیکھے، ڈسپلن دیکھے، انداز دیکھے، اور اس کی ایجوکیشن پر ہماری انویسٹمنٹ دیکھے۔ اس کی ایک سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کیا۔ وہ جو سکول ہے، کالج ہے، اس کی فیس بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، پھر کنوینس لے جاتی ہے، چھوڑتی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ پھر یہ کوئی 2-4 سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم پلاننگ کہاں تک کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو برسر روزگار کرنے تک کی پلاننگ ہوتی ہے، صرف میٹرک تک، ایف ایس سی تک نہیں، بلکہ ڈاکٹر انجینئر بننے تک کی پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ میٹرک تک اس نے یہاں پڑھنا ہے، ایف ایس سی اس نے یہاں سے کرنی ہے، اور میرا ہدف یہ ہے کہ اس کا مطلوبہ سکورنگ اس نے کر لی ہے، میرٹ بن گیا تو اس کو میں فلاں میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا ایبراڈ اس کو بھیجوں گا، اور فلاں یونیورسٹی سے اس نے فلاں شعبے کے اندر اس نے ڈگری حاصل کرنی ہے۔ لیکن مدارس کی صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی پلاننگ نہیں۔ جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ان طلباء پر خرچ کیا جائے، ان کو وظائف دیا جائے تاکہ ان کے دل کی رغبت ہو علم دین کی طرف، یہ شوق کے ساتھ قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، علوم و فنون سیکھیں، اور شوق و محبت کے ساتھ وہ اس کی طرف راغب ہوں، اور پھر جب یہاں سے فارغ ہوں تو ظاہری بات ہے وہ پھر بہت بڑے عالم دین بن کے نکلیں۔ اسی طرح تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، مدرسوں میں جو پڑھانے والے ہیں، جو مدرسین ہیں، ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، ان کی بیش قرار یعنی معقول تنخواہیں، اور ایسی تنخواہیں ہوں تاکہ وہ ہر چیز سے اپنا ذہن خالی کر کے سارا دماغ، ساری صلاحیت، ساری اپنی جان اسی کام کے لیے کھپا دیں۔ اب ہم پریشان ہوتے ہیں، جی بچے کو حافظ بنانا ہے، قاری صاحب کو بتاؤ، بہترین قاری بتاؤ۔ اب ڈھونڈنے بیٹھیں گے ہمیں قاری صاحب نظر نہیں آئیں گے کہ اس پورے علاقے میں کون سا ایسا قاری ہے جن کے پاس میرا بچہ جائے اور وہ اسے حافظ قرآن بنائے، اور ایسا حافظ قرآن بنائے کہ ساری زندگی اس کے سینے میں قرآن پاک رہے، کبھی قرآن پاک اس کو بھولے نہ۔ میں نے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، اور عالم بھی ایسا ہو کہ بس وہ عالم باعمل ہو، قرآن کا بھی عالم ہو، حدیث کا بھی عالم ہو، فقہ کا بھی عالم ہو، اور ایسا عالم ہو کہ جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں امام سیوطی، امام شافعی، امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں،
ان جیسا علم ہمیں اس کی جھلک ان کے اندر نظر آئے. تو ایسے استاد بھی تو پیدا کرو نا بھائی, ایسے اساتذہ بھی تو ہو, ہماری انویسٹمنٹ بھی تو ایسی ہو نا. اب استاد کو ہم مہارت دیں 10,000 اور اس سے ہم توقع رکھیں 2 لاکھ کی کہ کام وہ ایسا کرے, پروڈکشن ایسا کرے, ایسی پیدا کرے, یعنی ایسی نسل تیار کرے, تربیت ایسی ہو, تو یہ ایک یوں سمجھ لے کہ وہ خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو. تو سید اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو دینی شعبے سے وابستہ ہیں, مدرسین ہیں, معلمین ہیں, ان پر ان کی تنخواہیں اتنی معقول ہوں کہ وہ کوئی اور کام نہ کریں. یہ نہ ہو کہ مولانا صاحب نماز پڑھانے والے جو ہیں ان کو فکر ہو کہ میں نے اپنی دکان چلانی ہے, یا قاری صاحب پڑھانے والے ہوں, علامہ صاحب پڑھانے والے ہوں, ان کی خواہش یہ ہو کہ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میرا فلاں بزنس ہے, اپنا بزنس سنبھالنا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں کماؤں گا تو کھاؤں گا, کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے. اب جو اس شعبے سے وابستہ ہے, اگر ان کو ہم نے فارغ البال کر لیا, ان کی کوئی ٹینشن نہ رہی, تو اب بتائیے کہ وہ کتنی اچھی طریقے سے کام کریں گے, کس تم دہی کے ساتھ, کتنی دل جمی کے ساتھ, کتنے اخلاص کے ساتھ وہ کام کریں گے. ان کا فوکس یہ ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں 20, 50, 100 بچوں کو حافظ قرآن بنا جاؤں, عالم دین بنا جاؤں. میری بھی آخرت سفر جائے گی اور ان کی بھی آخرت سفر جائے گی. آپ فرماتے ہیں اسی طرح چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جو مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء ہیں, ان میں جو باصلاحیت طالب علم ہیں ان کو نکھارا جائے اور ان کے ذمے مختلف کام لگائے جائیں شروع ہی سے, مختلف علوم و فنون کے حوالے سے. اگر ان کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے ان کو تقریر سکھائی جائے, اگر ان کو لکھنے کا شوق ہے تو تحریر و تصنیف کی طرف ان کو لایا جائے, وہ سکھایا جائے. اور اگر ان کو ایسی صلاحیت ہے, مناظرانہ صلاحیت ہے, وہ اسلام کی ترجمانی کر سکتے ہیں, تو اس شعبے کے اندر ان کی تربیت کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں. یہ صلاحیتیں اس کی طبیعت کے اندر ہوتی ہیں, لیکن صرف جو ہے نوک پلک درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس صلاحیت کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تم میں یہ خوبی ہے, اور اس کی توجہ ہو جائے تو پھر وقت کا غزالی پیدا ہوتا ہے, وقت کا سیوطی پیدا ہوتا ہے, وقت کا رازی پیدا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں 5ویں بات کہ ایسے جب لوگ پیدا ہو جائیں مدارس اسلامیہ سے جو قابل ترین ہوں, اور عوام مفتیان کرام جو واقعاتاً قابل ترین ہوں, پھر ان کو ملک کے طول و عرض میں بھیج دیا جائے, ایسے علاقوں میں بھیج دیا جائے جہاں مبلغین کی, علماء کی ضرورت ہے, مدرسین کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں مدارس میں پڑھنے والے بھی اور اسکول اور کالج یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے بھی, ڈاکٹر سے بعد بھی, میں سب کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر کلینک وہاں کھولے گا, ہاسپٹل وہاں کھولے گا جہاں اس کو ارننگ زیادہ ہوگی. بلکہ شہر کی بات چھوڑے آپ, شہر کے اندر بھی اس روڈ پر کھولے گا جہاں اس کی ارننگ زیادہ ہوگی. حالانکہ یہ نہیں دیکھے گا یہ سندھ کیا علاقہ ہے, چولستان کا علاقہ ہے, فلاں کوٹ فلاں قصبے ہیں, وہ بڑے پسماندہ علاقے ہیں, مجھے وہاں جانا چاہیے. رب نے مجھے گر دیا ہے, میں ماہر سرجن ہوں, اللہ رب العزت نے مجھے ہارٹ اسپیشلسٹ بنایا ہے, اور میرے پاس یہ فن ہے کہ اللہ رب العزت کے عطا سے میں علاج کر سکتا ہوں, تو میں دکھی انسانیت کی خدمت کس انداز میں کروں, یہ سوچ رہی. اور یہی سوچ مذہبی طبقے میں بھی ہے, کیونکہ تربیت نہیں ہوتی نا, پھر کیا ہوتا ہے, وہ ہم نے ساری جو خدمت کرنی ہے دین کی وہ ایسے شہروں میں کرنی ہے جہاں سے ارننگ زیادہ ہو, جہاں سے آمدنی مجھے ملے, اور ایسے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کہ جن بیچاروں کو کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نہیں آتا, جن کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, جن کو حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, جن کے نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں, جن کے جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, ان کو وہاں پر امام نہیں ملتے, حفاظ نہیں ملتے, وہاں پر ان کو بیچارے روتے ہیں کہ آئے ہمارے پاس, ہم علم دین سیکھنا چاہتے ہیں, ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, ہم حدیث سیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں کو وضو کے نماز کے مسائل سکھائے, ہمیں کو دین کی باتیں سکھائے, لیکن سکھانے والے نہیں. تو سید اعلیٰ حضرت یہ فکر دیتے ہیں کہ ایسے
لوگ تیار کر کے ان کو پورے ملک کے اندر پھیلایا جائے. پھر صرف ایسے نہیں ہے، ان کو وظائف دیے جائیں، ان کو تنخواہیں دی جائیں، تاکہ اس کے ذہن میں نہ آئے، یہ نہ ہو کہ میں ایسے علاقے میں جا رہا ہوں تو وہاں میں کہاں سے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا. اس طرف سے وہ ٹینشن لیس ہو جائے، ٹینشن فری ہو جائے، اس کے ذہن میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اصل میں مسئلہ یہ ہے، آج جو ذبح حالی ہے دین کی، آج جو ہم بات کرتے ہیں فلاں نے یہ ایسا نہیں کیا، یا فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا، یہ کیوں اور کیا اور کیسے، اس پر تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو اصل اس کا مرض ہے اس پر ہم نہیں پہنچتے کہ ہم نے اس شعبے کو تو کمزور کر دیا. ہماری دکان پیسے کے بغیر نہیں چلتی، ہماری فیکٹری پیسے کے بغیر نہیں چلتی، ہم اچھا بزنس معیشت کے بغیر نہیں کر سکتے، تو دین کا کام یہ پیسے کے بغیر کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا تو درہم و دینار کے ذریعے دین کا کام بھی درہم و دینار کے ذریعے سے ہوگا. تو سید اعلیٰ حضرت اس طرف توجہ آپ نے دلائی کہ یہ اس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا، اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا اہتمام ہو، جو اچھے علماء ہیں، جو لکھنے والے ہیں، ان سے کہا جائے کہ اصلی مسائل یہ ہیں، یہ پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کے بارے میں آپ کتابیں لکھیں، ہم چھپواتے ہیں، ہم آپ کو وسائل پرووائڈ کرتے ہیں، جو آپ کا تخلیقی ذہن ہے، آپ امت مسلمہ کا درد رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں یہ امراض ہے، یہ بیماریاں ہیں، اس کی اصلاح یوں ہو سکتی ہے. اب وہ جو یوں ہو سکتی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، اس کو آپ صفحہ کرتاس پہ لانا چاہتے ہیں، ہمارا مال اس کے لیے حاضر ہے. تو آپ نے فرمایا ان کو ترغیب دیں تاکہ وہ لوگ اس طرف رغبت کریں. پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تصانیف ہوں ان تصانیف کو بہترین طریقے سے چھپوایا جائے. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، برائے کرم یہ کام نہ کیا کریں، مہربانی. وہ تصانیف کتابیں وغیرہ جو ہے وہ چھپوائی جائیں، اور کتابوں کا انداز ایسا ہو کہ وہ بہترین ہو، خوشنما ہو کہ پڑھنے والے کا دل کرے. اب دیکھیں یہاں صراط الجنان آپ کے سامنے رکھی ہوئی، اس کو اٹھائیں آپ، ماشاءاللہ اس کی پرنٹنگ، اس کا ورک اور اس کی لکھائی کا انداز اتنا پیارا ہے کہ جو نہ پڑھنے والا بھی ہونا، جس کے پاس ٹائم نہ، اس کا بھی دل کرے گا ایک صفحہ تو پڑھ ہی ہوں میں، ایک آیت کی تفسیر تو پڑھ ہی ہوں. تو فرماتے ہیں یہ کتاب تو لکھی ہوئی ہو، کتاب بڑی شاندار ہو، لیکن اس کی رائٹنگ اچھی نہ ہو، اس کا ورک اچھا نہ ہو. تو فرماتے ہیں یہ بھی اہتمام ہونا چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جگہ جگہ شہروں میں اپنے اپنے سفیر مقرر کریں جو وہاں کے حالات ہیں. اگر علمی بحران وہاں پر ہے تو اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر علماء کو بھیجیں کہ فلاں علاقہ ہے، وہاں کوئی درس دینے والا نہیں ہے، درس قرآن دینے والا نہیں ہے، درس حدیث دینے والا، ان کو دین سکھانے والا نہیں ہے. تو اب یہ مدارس اسلامیہ کے جو بڑے علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر اپنے نمائندگان کو بھیجیں. پھر آپ فرماتے ہیں اسی طرح مذہبی اخبارات یہ نکالے جائیں، ماہانہ ہوں اور ہفتہ وار ہوں. ایسا لٹریچر اوپر کے یہاں لکھا کہ یومیہ اخبار ہو کہ جس کے اندر لوگوں کی اصلاح کی بات ہو. تو یہ آپ نے ایک فکر دی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ترقی کرے تو ہم اسلام، دین اسلام سے وابستہ جو ہمارا دینی طبقہ ہے اس کو مضبوط کر دیں. جو شب و روز خدمت دین میں لگا ہوا ہے، خدمت قرآن میں لگا ہوا ہے، جن کا اٹھنا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن و حدیث ہے، جنہوں نے سب کچھ اپنا تن من دھن اس راستے کے لیے قربان کر دیا، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. تو کسی نے کسی حافظ قرآن، عالم دین اور مفتی اسلام کی خدمت کی، دراصل اس نے اسلام ہی کی خدمت کی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد فرماؤں گا، تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد فرماؤں گا. میری مدد سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام کی مدد. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے. تو میں یہاں یہ گزارش کروں گا، الحمدللہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ماشاءاللہ بہاریں ہوں گی، محافل ہوں گی، محافل میلاد ہوں گی. اس میں ایک چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ محفل بامقصد ہو. یعنی میں یہ سوچوں کہ میں محفل کر رہا ہوں، میرے اس کے ٹارگٹس کیا ہیں جو میں نے اچیو کرنے ہیں، میرے مقاصد کیا ہیں. کیا 5 لاکھ روپے خرچ کرنا بس یہ میرا مقصد ہے؟ لوگ آئیں اور کھا کے چلے جائیں یہ میرا مقصد ہے؟
میرا مقصد یہ ہے کہ میری اس محفل سے کم از کم 100 بندہ تو نمازی بنے، یہ میرا ہدف ہے۔ میرا ہدف یہ ہے، بدعقیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کا عقیدہ درست ہوتا ہے، یہ میرا ہدف ہے اس محفل کا۔ تو میں ایسے عالم کو بلاؤں کہ جو لوگوں کی برین واشنگ کرے، جو لوگوں کو کچھ دے کے جائے، صرف یعنی سبحان اللہ واہ جی واہ مزہ آ گیا جی، کیا کڑاکے دار خطاب کیا تھا، کیا ان کا انداز تھا، کیا گفتگو تھی، کہا کیا، وہ مجھے پتا نہیں کیا کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ میں عرض کروں گا اس ساری گفتگو کے تناظر میں کہ ہمارے لیے علم دین سیکھنے کے بہترین ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ محافل میلاد بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ عرصے سے ہماری محافل کا ٹرینڈ تبدیل ہو چکا ہے۔ محافل ہوتی ہیں بڑی لمبی لمبی، آغاز ہوتا ہے، اختتام کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، شروع ہوئی ہے تو بس وہ ختم، بسا اوقات تو اذان فجر ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ ہماری محفل کی وجہ سے جو نماز پڑھنے والا ہے، با جماعت نماز پڑھنے والا ہے، ہماری محفل کی وجہ سے اس کی نماز نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو۔ اس بات کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو خرچ کرنے کی ڈائریکشن ہے وہ درست ہو۔ میں یہ دیکھوں کہ اگر میں خرچ کرتا ہوں، اگر میں مدارس اسلامیہ اور عوام پہ خرچ کروں گا تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ملے گا؟ اگر یہ صرف نعت خوانی پر ہی خرچ کر دوں گا تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ملے گا؟ تو اس کا کمپیریزن ہونا چاہیے کہ اگر صرف سارا مال نعت خوانی میں خرچ ہوگا میرا تو اس کا آؤٹ پٹ مجھے کیا ملے گا؟ ثواب تو ملے گا، لیکن جو لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے اس حوالے سے مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں کسی ایسی مسجد میں جہاں پر کوئی بچوں کو پڑھانے والا قاری نہیں ہے، 10,000 مشاہدے پر ایک قاری بٹھا دوں، وہ سارا سال پڑھاتا رہے، بتاؤ میری بھی قبر روشن ہو جائے گی، میری والدین کی قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ وہ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو سرکار کے نام پر، یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے، یہ بھی حضور کا لنگر ہے، یہ بھی معنوی لنگر ہے۔ اگر ہم حضور کا لنگر یوں چلائیں کہ یہ محفل تو ایک رات کی تھی لیکن یہ لنگر تو چل رہا ہے، ایسے علاقے میں جہاں مدرسہ نہیں وہ مدرسہ بنا کے قاری صاحب بٹھا دے، جہاں کوئی عالم دین نہیں وہاں عالم دین بٹھا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی یہ سارے کے سارے جو 10 کے 10 نکات میں نے بیان کرنے تھے، چند آپ بیان کر پایا ہوں الحمدللہ۔ کبھی وقت ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ دعوت اسلامی نے فکر رضا کو کیسے بڑھایا، اتنے مدارس، اتنے علماء، اتنے جامعات، پوری دنیا میں جال بچھا دیا ہے، اور الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں الحمدللہ قرآن و سنت کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ہاں خضرہ مسجد میں بھی اور ہمارے آصف بھائی کے ہاں بھی 12 روزہ محافل کا اہتمام ہوتا ہے۔